अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सादिया कमाल। हम तोसा शरीफ में मौजूद हैं और ये सबको पता है पूरी दुनिया को कि इस वक्त सैलाब आया हुआ है पूरे पाकिस्तान में, और जो सर्वे हुआ है उसके मुताबिक 3.25 करोड़ से ज़ायद लोग हैं जो मुतासिर हुए हैं, और उनमें कहा जा रहा है कि 10 लाख खवातीन भी हैं। और उसके लिए तमाम हमें इस वक्त, सबसे पहले तो हमें लगता था कि कोई भी सियासी जमात नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें तमाम जो सियासी जमातें हैं वो भी हमें एक्टिव नजर आई, रिफाई इदारे भी हमें नजर आए, और इनफरादी तौर पर भी। और यकीन जानिए पहली दफा देखा कि हर बंदा मदद करना चाहता है। आज जैसे ही हम तोसा शरीफ में यहाँ पर आए हैं तो हमें सबसे बड़ी जो बात नजर आई कि तहरीक लब्बैक के मरकजी रहनुमा जनाब साद रिजवी यहाँ पर मौजूद हैं, और वो यहाँ पर दूसरी मरतबा आ रहे हैं। तो आज हम आपकी उनसे मुलाकात तोसा शरीफ में करवाते हैं और बताते हैं कि तहरीक लब्बैक सैलाब ज़दगान के लिए क्या कर रही है। और खूबसूरत बात यह है कि रेस्क्यू रिलीफ से हम आगे तामीर नौ में रिहेबिलिटेशन पे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम साद रिजवी, कैसे हैं आप? आपका बहुत शुक्रिया कि आपने रख लिया। मोहतरम साद रिजवी, बहुत कम उम्री में आप पे एक बहुत ही बड़ा कहना चाहिए कि जिम्मेदारी आन पड़ी है, तो आप इसको कैसे ले रही हैं? और खास तौर पर इस वक्त हमारे मुल्क में पूरा आफत ज़दा है और आप जा रही हैं, दौरा कर रही हैं और उनकी मदद कर रहे हैं, तो आप तोसा शरीफ में क्या इधर सराइकी एरिया में दूसरी मरतबा तशरीफ लाई हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तोसा में उस दौरान आया था जब यहाँ पर पानी भरा हुआ था, और पानी की जो हाइट थी वो उस वक्त तकरीबन 6-7 फुट थी, जब वो डिबो हो रहा था लोगों को। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उस वक्त और लोगों की मदद की जा रही थी, उन्हें निकाला जा रहा था, दरख्तों से उतारा जा रहा था, मतलब इलेक्ट्रिक पोल से नीचे उतारा जा रहा था। उस वक्त मैं यहाँ आया था, और उसके बाद अब दोबारा, क्योंकि उस वक्त की ज़रूरियात अलग थी, आज ज़रूरियात अलग हैं, उनको मैं देखने के लिए आया हूँ साथ, और मैं इनको देख कर गया था कि किस हालत में थे, और उसके बाद जो बैकअप था उसके लिए वापस गए और दोबारा से चीज़ों को लाइन अप किया, और अब दोबारा यहाँ पर आए हैं, और लोगों का दर्द और दुख, और अब उनको साथ रहने के लिए अपना घर चाहिए, टेंट नहीं चाहिए, और उनको रहने के लिए अब पीने के लिए साफ पानी चाहिए। मिनरल वाटर पर यहाँ पर इतनी देर गुजारा नहीं हो सकता, तो उनके लिए पानी का इंतज़ाम, और जो उनका बचा गुजर घर है या नहीं रहा तो जिसके निशानात बाकी हैं वहाँ पर कुछ उनके लिए किया जा सके, उसकी देखभाल और उसको आगे सिलसिले को चलाने के लिए यहाँ पर। जी, ये तो बहुत नेक काम है तहरीक लब्बैक कर रही है मोहतरम साद हुसैन रिजवी साहब। ये बताइए कि आपके डोनर्स कौन है, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है कि आप यहाँ पर सबकी मदद कर सकें? हमारे डोनर्स हमारे कारकुन हैं, कौम है, अवाम है, और जिस तरह से हमारे तक रीच है वो हमें सपोर्ट कर रहा है। हमारे पूरे मुल्क में इमदादी कैंप्स लगे हुए हैं और उनके ऊपर सपोर्ट आ रही है। बाकी हमारे मरकजी कैंप भी लगे हुए हैं, वहाँ पर भी लोग हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, नकद की सूरत में, राशन की सूरत में, पाकिस्तान के बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी भी बिल्कुल बड़ी तादाद में वो भी कर रहे हैं, और उनके जो यहाँ रिश्तेदार हैं उनको वो भेजते हैं, वो यहाँ पर राशन जो भी ज़रूरियात हैं बदलती रहती हैं। साथ अभी मेडिसिन की काफ़ी ज़रूरियात थी, इसके बाद अभी साथ कंस्ट्रक्शन के मामला में ज़रूरियात है, तो वो जिस तरह लोग हमसे पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, उसके वाले से हमारे साथ लोग पूरी कौम ताउन कर रही है। अच्छा मोहतरम साद हुसैन रिजवी, ये बात तो आपने ठीक बताई है, लेकिन जहाँ पर तामीर नौ है वहाँ पर ये एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है। जैसे कई माओं के बच्चे बह गए हैं और कई मर्द जो हैं वो घर के सरबराह वो चले गए हैं, पानी में लाशें तक नहीं मिली, तो क्या उनके लिए कोई आपने इस तरह से सोचा है कि हम उनको ट्रॉमा से, जहनी खलफशार से, नफ्सियाती जो इश्यूज हो जाते हैं उनके लिए भी क्या काउंसलिंग का काम करेंगे आप? जी बिल्कुल करेंगे। उनके लिए हमारे यहाँ जितने भी मामलात हैं तालीम के हवाले से, हम एक तो चाहते हैं कि अगर वो यहाँ पर तालीम हासिल करना चाहे तो हम उनके लिए स्कूल वगैरह बनाएं। अगर वो यहाँ पर नहीं समझते कि बड़े शहरों में जाने के लिए वो तैयार हैं, तो हम उनको बड़े शहरों में लाहौर, पिंडी, कराची, इस्लामाबाद और बड़े शहरों में लेकर जाने के लिए तैयार है। जैसे डीजी खान है, हम वहाँ पर भी उनकी तालीम का और रहने सहने का इंतजाम करने का सोच रहे हैं। तो अब हम निकल आए हैं रेस्क्यू और रिलीफ से, हम आगे जा रहे हैं तामीर नौ में। तो इस वक्त पाकिस्तान के बाहर से बहुत सारे ममालिक इमदाद दे चुके हैं, और हमारा हर एक बंदा इस वक्त फंड रेजिंग कर रहा है, और हर बंदा चाहता है, और इस दफा बहुत खुशी की बात है, हमारी इस पाकिस्तानी आवाम में बहुत जज्बा है। लेकिन यहाँ पर साद हुसैन रिजवी साहब, कहीं पे ये भी नजर आया है कि किसी जगह पे बहुत ज्यादा इमदाद मिल रही है, किसी जगह पे झगड़े पड़ रहे हैं, कहीं जगह पे कोई एनजीओ ऐसी है फेक जो पैसा खा रही है। तो इस वक्त तहरीक लब्बैक ने क्या मैकेनिज्म बनाया है कि जिससे आप ये समझें कि आप मुनसिफाना बराबर की तकसीम और सस्टेन रखेंगे? देखें, जो है ना, नुकसान से पहले, तामीर नौ से पहले नुकसान का तखमीना जरूरी है।
کہ اس کا کتنا کہاں نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت بنیادی عنصر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ریاست کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچے. ٹھیک ہے جی, ہم ریاست کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں اور ریاستی مشینری کو اس کام کے اندر استعمال کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہاں پر ریاست نام کی, حکومت نام کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں ہے. جہاں تک میں گیا ہوں, اللہ جانے اب وہ کہاں تک کام کر رہے ہیں, اور انہوں نے کافی سارے فنڈز کا اعلان بھی کیا. آپ سے ابھی تک کوئی رابطہ بھی ریاست کی طرف سے نہیں ہوا؟ ریاستی سطح پر ہمارے ساتھ کسی قسم کا رابطہ نہیں ہے, اور نہ کسی نے کہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں ہمیں بتائیں, یا ہم بالکل تیار ہیں کہ صاف ظاہر ہے یہ پورا ایک نظام ہے اور اس کا تخمینہ لگے کہ یہاں نقصان کتنا ہوا ہے, اس کے بعد تعمیر نو ہو تو بہتر ہے. اگر تعمیر نو انفرادی حیثیت میں کوئی بھی فاؤنڈیشن یا کوئی بھی کرے گی تو وہاں کرپشن کا بھی بازار سرگرم ہوگا, اور لوگ بھی ایسے سرگرم ہوں گے جنہوں نے افراتفری پھیلانی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے روڈوں پر لوگ آ کر وہاں سے جو مائگریٹ کرتے ہیں ان کا جن کا پیشہ وار ہے وہ آ کر بیٹھ گئے ہیں اور انہوں نے جینا گڈی شروع کر دیا. ہمارے لڑکے ابھی بھی ایک اسپتال میں 2 گھر جا چکے ہیں سندھ کے اندر, ان کو مارا بھی گیا ہے اور ابھی ان کے سے موبائل بھی چھین لیے گئے ہیں, سارا کچھ چھین لیا. اب تو ہم اپنی جو امداد بیٹھے ہیں اس کے اوپر کوئی بینر وغیرہ بھی نہیں ہے, خالی ٹرکس جا رہے ہیں اور وہ ان کو نامعلوم مقام پر اتار کر. آپ نے پورے پاکستان میں اپنا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے تحریک لبیک میں, آپ کے کارکن ہیں ہر علاقے میں اور اس وقت آفت زدہ علاقوں میں بھی کام کر رہے ہیں. تو یہ فرمائیے گا کہ خواتین بھی 10 لاکھ سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں, تو کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ کیا خواتین کا بھی آپ کو اپنا جس طرح سے مختلف اور بھی سیاسی جماعتیں یا رفائی ادارے بناتے ہیں کہ خواتین ونگ ہوتا ہے, تو تحریک لبیک کا خواتین ونگ موجود ہے. ہماری ایم پی اے صاحبہ ہیں کراچی سے, صدر تو ان کو یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا, آپ 2 دفعہ آ چکے ہیں وہ نہیں آئے. سنیں ڈاکٹر صاحبہ, ہماری جو ایم پی اے صدر صاحبہ ہیں وہ ہم نے ان کو صادر ہے. ہمارا خواتین کا ایک مسئلہ ہے, ہماری گھریلو خواتین ورک میں موجود ہیں, ہماری لیڈی ڈاکٹرز موجود ہیں. آپ اگر ان کا انٹرویو کرنا چاہیں, ان سے ملنا چاہیں, وہ یہیں پہ میرے خیال سے جام پور کے قریب کہیں موجود ہیں, تو آپ ان سے مل سکتی ہیں. تو ہماری خواتین اور ہم نے خواتین کے مسائل کو ایک بند لفافے کے اندر سارے معاملات کو کر کے ان تک پہنچا رہے ہیں, اور ان کی جو ضروریات ہیں وہ یہاں پر پہنچا رہے ہیں. اور ہمارے یہاں سے کوئی ڈاکٹر صاحبہ ہیں وہ کام کر رہی تھی, انہوں نے ہمارے حسن بٹ صاحب سے رابطہ کیا, وہ یہاں پر آئے ہوئے تھے, آپریشن کی ٹیم میں تھے, ان سے رابطہ کیا ہے. جو ضروریات انہوں نے بتائی ہیں وہ ایک بڑی تعداد میں, بلک تعداد میں انشاءاللہ ہم ان کو دینے کے لیے جا رہے ہیں کہ آپ خواتین کی مدد کریں. یہ بہت اچھا کر رہے ہیں آپ. یہ بتائیں, بس آخری سوال آپ سے کروں گی, جو اب سیاست میں ہم دیکھ رہے ہیں, جو اس وقت جلسے بھی ہو رہے ہیں, عوام اس وقت پانی میں اور مصیبت میں گری ہوئی ہے, بہت ایسی چیزیں چل رہی ہیں, مستقبل میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا تحریک لبیک علیحدہ طور پہ ایک جماعت بن کے آئے گی یا کسی سے آپ اتحاد کریں گے؟ کس طرح سے سیاسی منظرنامہ آپ دیکھتے ہیں؟ سیاسی منظرنامہ تحریک لبیک کا تو 2018 میں بہت کلیئر ہو چکا ہے. تحریک لبیک پاکستان 2018 میں ایک اپنی شناخت کے ساتھ سیاسی جماعت بن کر ابھری اور پاکستان کے سیاسی پر, اور انشاءاللہ ابھی بھی اپنی شناخت کے ساتھ وہ ہر طرح سے کام کر رہی ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاست کا مقصد جو ہے نا وہ علامہ اقبال کی زبان میں ہے کہ سروری دردین ما خدمت گری ہے, عدل فاروقی و فقر حیدری است. تو ہم جو ہے نا سیاست کا مقصد خدمت رکھتے ہیں, نہ کہ چور بازاری اور یہ سارے معاملات. ایک بڑی لمبی تفصیل ہے اور اس کو نہ ہی چھڑا جائے تو بہتر ہے, ورنہ یہ معاملات کہیں اور. بالکل درست فرمایا آپ نے کہ ایک لمبی تحریر ہے, لیکن ہمیں وہ کہتے ہیں خدمت خلق کے واسطے پیدا کیا گیا ہے انسان کو. تو بس میں آخری یہ اسی سوال پہ ختم کروں گی کہ دیکھیں, تحریک لبیک اس بات پہ یقین رکھتی ہے یا رسول اللہ لبیک, اور نبی پاک ایسی انسانی ہستی تھے کہ ہم کہتے ہیں لقد رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. تو مجھے یہ بتائیں کہ کہیں اس طرح کی شدت پسندی یا وہ تو نہیں وہ لوگوں میں آئے گی, کیونکہ اسلام میں ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے, کہ ہاں تحریک لبیک آگے لوگوں کو مذہب کی بنیاد پہ, فرقے کی بنیاد پہ, نسل کی بنیاد پہ, زبان کی, علاقے کی بنیاد پہ تفریق نہ ہو. ہم مذہب کی بنیاد پہ بھی سب کو ایکولی ٹریٹ کریں جس طرح سے پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا. تو آپ بحیثیت تحریک لبیک کے رہنما ہونے کے اپنے جو ورکرز ہیں ان کو اس بات کی ترغیب دیتے رہتے ہیں کہ وہ اس بات کی آپ کی تکلیف کریں؟ دیکھیں جی, دینیات کے اصول علیحدہ ہیں, اور جو آپ نے بات کی لا اکراہ فی الدین, قرآن یہاں تک نہیں ہے, آگے بھی ہے قد تبین الرشد من الغی, یہ بھی ہے. تو دین میں بالکل کسی قسم کا جبر نہیں ہے, اور ہمارے لوگوں نے آپ کو کہیں سے پورے پاکستان یا پوری دنیا میں شکایت نہیں آئے گی کہ انہوں نے کسی کی مدد کرنے سے پہلے یہ پوچھا ہو کہ تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو, تمہارا دین کیا ہے, تمہارا مذہب کیا ہے, تمہارا فرقہ کیا ہے, لیکن ہماری ایمانیات کی بات وہ علیحدہ ہے. ہمارا سٹانس ہے ناموس رسالت پر,
وہ دنیا کا کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو, کسی نسل رنگ سے تعلق رکھنے والا ہو, وہ ہمارا بنیادی دشمن ہے, وہ رہے گا. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم دیکھیں ایک بات بنیادی اصول کرتے ہیں, ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد, بس اتنی سی ہماری بنیادی چیز ہے. ہمارا جھگڑا کسی سے وہ دوسری بات کے اوپر نہیں ہے کہ وہ کہاں سے اور کیسے ہے, اس کا رنگ نسل کیا ہے. یہ تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ساری جو تفاریق ہیں وہ ختم کر کے گئے, یہ ساری تفریقیں. ہمارا مسئلہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی جنگ ہے, جو پوری دنیا میں ناموس رسالت کی جنگ ہے, ہم اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. باقی دوسری بات رہی خدمت کی, تو یہاں مسلمانوں کی حکومت میں ساری آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, اور ہمارے بڑوں نے جنہوں نے حکومتیں کی ہیں اور جنہوں نے یہاں نظام چلایا, 1000 سال تو برے صغیر میں چلایا ہے, وہ ان کے نظام میں دیکھ لیں, یہاں ہندو بھی رہے ہیں, سکھ بھی رہے ہیں, پارسی بھی رہے ہیں, سارے مذاہب رہے ہیں, اور ان کو امن کے ساتھ رکھا گیا, بلکہ ان کا خیال زیادہ رکھا گیا اس لیے کہ وہ اقلیت کے طور پر رہے ہیں. تو جہاں اسلام کی حکومت آتی ہے, آپ ابھی دیکھ لیں, افغانستان میں دیکھ لیں, کہیں بھی دیکھ لیں, وہ اسلام کا رنگ جو مغرب نے پیش کیا ہے وہ علیحدہ ہے, ورنہ جو کچھ اسلام خدمت اور اسلام جو بنیادی انسان کو دیتا ہے وہ کوئی دین, مذہب یا کوئی